گند کو پالتے ہیں، آپ اور ان پھوڑے پھنسیوں کو پالتے ہیں، نتیجہ یہ کہ خرابی خرابی، اچھائی کہاں سے ہو؟ انہی ناسوروں کو، معاشرے کے ناسوروں کو ہر آنے والا پالتا ہے. اور یہ لاوارثوں کی طرح قوم پڑی ہوئی، نہ ان کے مذہبی رہنما رہے ان کے اوپر، نہ ان کے کوئی سیاسی رہنما رہے، سب انتظار میں کہ ہانڈی پکے تیار ہو تو ہم کھانے کے لیے جائیں گے. ایسے لیڈری ہوتی ہے؟ ایسے قوموں کی رہنمائی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتی. جاؤ ان لوگوں سے سیکھو جو خود بھی میدانوں میں کھڑے ہیں، جن کے گھر کے افراد بھی میدانوں میں شہید ہوئے، مارے گئے ہیں، اور آج بھی سینہ سپر کھڑے ہوئے شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہم کربلا والے ہیں، پوری دنیا جھک سکتی ہے، ہم نہیں جھک سکتے. کیونکہ اگر ہم بھی جھک گئے تو ہمارے یا حسین کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا یا حسین کہنے کا؟ ہم یا حسین کہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو کیا فائدہ ہوا؟ لہٰذا یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ مجلس کے لوگ، اور ایک آپ سے گزارش ہے کہ تفریق نہ کیا کیجئے. اکثر آتا ہے کہ فلاں ماتمی کے لیے دعا کیجیے. کیا مطلب؟ کوئی شیعہ ہے جو ماتمی نہ ہو؟ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. ہر شیعہ ماتمی ہے، ہر ماتمی شیعہ ہے. کہ صاحب یہ ماتمی غیر ماتمی، یہ تفریق نہ ڈالیے. کس نے آپ کو یہ تفریق ڈال دیا؟ سب ماتمی. کوئی ہلکے سے ماتم کرتا ہے بوڑھا آدمی، وہ بھی جوان جو بھی کرتا. اب شیعہ ہے، بس جب شیعہ ہے تو اس میں ساری صفات ہیں کہ نہیں ہے؟ ماتم بھی اس کا، حسین بھی اس کا، نماز بھی اس کی، عبادت سب اس کی. شیعہ مکمل جب ہی ہوتا ہے نا جب سب چیزیں ہوں. ماتم نہ ہو تو بھی شیعہ نہیں، عبادت نہ ہو تو بھی شیعہ نہیں. جی مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں، نہ کوئی جھجک ہے. یہ سب مل کر ایک شیعہ کو بناتے. تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایک شیعہ. تمام چیز. لہٰذا تفریقیں نہ ڈالیے. ماتمی غیر ماتمی کیا ماتمی، سب یہی، سب شیعہ ہیں، ہم سب شیعہ ہیں. کوئی فرق نہیں. کوئی کم عمل کرتا ہے، کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی کم نماز پڑھتا ہے، کوئی زیادہ ماتم کرتا ہے، کوئی بیچارہ کم کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ بھگانا تھوڑی ہے. جو دشمنان اہل بیت ہیں ان سے تو بہتر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ دشمنان دین سے تو بہتر ہے نا. ماتم تو کرتا ہے، مجلس میں آتا ہے، تو بس تو سب سے بہتر ہے پھر دنیا میں. سب سے تو تفریق نہیں ڈالی آپس میں. یہ سب چیزیں تقسیمات نہیں چلیں گی. بلکہ اگر امام کا سپاہی بن کے رہنا ہے بابا، یہ بھی اپنا ہے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بیچارے نچلے درجے کے بھی سپاہی ہوتے ہیں، بڑے درجے کے ہر طرح کے ہوتے ہیں. لیکن مخلص ہیں تو کہیں نہ کہیں تو جگہ مل جائے گی، کسی نہ کسی جگہ تو فٹ ہو ہی جائے گا. چلو آئیے، جاہل صحیح اپنا ماننے والا ہے، آ جاؤ. دل کے اندر تو میں ہوں، دل کے اندر تو مولا ہے نا. جب دل کے اندر مولا ہے کوئی بات نہیں. مولا جانتا ہے کس کو کس مقام اور کس منصب پہ رکھنا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے تھوڑی ہیں کوئی. تو لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ یا حسین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم بیزار ہیں، دنیا کی ہر ظالم قوت سے بیزار ہیں. ہم برات کا اعلان کر رہے ہیں. تم کتنے ہی ستم ڈھاؤ، حسینیوں کی آواز نہ کسی زمانے میں رکی ہے نہ رکے گی. ہم میں سے ایک جائے گا، ہم سے بہتر دوسرا آ جائے گا، اور دنیا کے کونے کونے میں آئے گا. نہیں جائے گا، یہ ہماری آواز پہنچا دیتا ہے. خالی وہی فائدہ تھوڑی اٹھاتے سائنسی ایجادات سے. لگ جائیں پابندیاں، آواز نہیں رکتی. حق کی آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. خود تم نے انتظام ایسا کر دیا کہ ہر جگہ آواز پہنچ جاتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے. ہمیں کربلا والے، ہمارے ہاتھ میں پرچم ہے عباس کا نہیں. عباس کا پرچم ہے مگر کام ہے زینب کا. ہمارا کار زینبی. شریعتی نے کہا تھا نا، ڈاکٹر شریعتی نے، کہ جو مر گئے انہوں نے راہ کار حسین کی راہ پر چلے، کار حسینی انجام دیا. شریعتی کا قول یہ مجھے بہت پسند ہے. جو مر گئے کار حسینی انجام دیا، جو باقی ہیں انہیں چاہیے کہ کار زینبی انجام دیں. ہم میں جو شہید کر دیا گیا، چلا گیا کار حسینی انجام دے کے. جو زندہ ہے جب تک کیا فریضہ ہے؟ کار زینبی انجام دے. زینب کا کام کیا تھا؟ کربلا کو زندہ رکھنا ہے، حسین کے کارنامے کو زندہ رکھنا ہے، مقصد کو زندہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ علی کے لہجے میں للکارا ہے. علی کی بیٹی نے کوئی مذاق ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی صاحب ذوالفقار ہوں، وارث ذوالفقار ہوں. اگر ہاتھ سے نہیں لڑ سکتی تو میرے خطبے ذوالفقار بن کر تم پر گریں گے. میرے بابا کی تلوار سے کم نہیں ہے میرے خطبوں کی دھار. تو وہ زینب پہنچاتی چلی گئی.
سارے مرحلے طے کرتی چلی گئی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہاں تک کہ اندازہ ہو گیا یزیدیت کو کہ ہم ہار گئے، حسین جیت گیا۔ وہ تو پہلے دن جیت گیا تھا حسین، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوا تھا ملونوں کو۔ انہیں کب اندازہ ہوا؟ جب زینب کا پیغام پورے عالم میں گونج گیا۔ وہ جو بازاروں کے خطبات تھے وہ پہنچ گئے سینہ بہ سینہ، سینہ بہ سینہ، کہ یہ ہے علی کی بیٹی کے الفاظ، اور یہ کہا ہے علی کی بیٹی نے ان کی رسوائی کے لیے یہ کچھ کہا۔ اب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ مخبروں نے آ کے خبر دی کہ جتنی جلد ہو سکتا ہے چھوڑ دے، کیونکہ اب بغاوت کے آثار نمودار ہیں، لوگوں میں بے چینی ہے کہ چلو ختم کر دیا، قتل کر ڈالا حسین کو، مردوں کو، یہ رسول کی بیٹیوں کو کیوں قید میں رکھا ہوا؟ یہ وہ بغض اور کینہ اور وہ اناد ان بدبختوں کا جو ان کو آل رسول سے تھا۔ کیا کیا جائے؟ ہر ایک نے اب یہی مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے چھوڑ دے، باعزت طریقے سے چھوڑ دے تاکہ قصہ ختم ہو۔ یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑ گیا۔ اب تو پورے عالم اسلام میں ہم کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد رسول کو مار۔ تو کبھی کبھی نتیجے دیر سے نکلتے ہیں، گھبرایا مت کرو، کوئی قربانی ضائع نہیں جاتی ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ڈرتے کیوں؟ امام تو دیکھ رہا ہے، پھر ڈرتے کیوں؟ کبھی کوئی قربانی دین کی راہ میں دی ہوئی ضائع نہیں جا سکتی۔ جب یہ یقین پیدا کر لو گے، موت کا خوف نکل جائے گا تمہارے دل سے، کوئی بات نہیں، اللہ زندہ رکھتا ہے اپنی راہ میں خدمت کرنے والوں کو۔ لہذا اب وہ قربانی نے رنگ لانا شروع کیا، حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ ہمارے جو مرحوم ہو گئے عروج صاحب، ان کا وہ شعر تھا عروج بجنوری صاحب کا کہ بتاتی جاتی ہے مفہوم کربلا سب کو، حسین اس لیے لائے تھے ساتھ زینب کو۔ لہذا جب پورے کربلا کے مفہوم کو نشر کر چکی ثانیہ زہرا، اب احساس ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ بھیجا گیا قاصد کو زندان میں، اس نے پیغام دیا کہ دربار سجا ہوا ہے اور امیر نے آپ کو طلب کیا ہے، سیدھے سجاد سے یزید نے طلب کیا۔ سامنے آ گئی ثانیہ زہرا، خبردار میرا بھتیجا کہیں بھی اکیلا نہیں جائے گا، میں ساتھ جاؤں گی۔ جناب سیدھے سجاد نے ہٹا دیا، کہا پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، ابھی یزید مجھ پر قابو نہیں پا سکتا، آپ اطمینان رکھیے، میں سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ کیونکہ امام ہے وقت کا، ثانیہ زہرا کو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میرا بھتیجا واپس آئے گا۔ چلے زنجیروں کا لنگر سمیٹ کے، کتنے عرصے کی زندان ہے مجھے نہیں معلوم،